بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ شروع کر رہا ہوں، القرآن و حدیث۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یأتوک بکل ساحر علیم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وإنكم لمن المقربین قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم صدق الله العظيم۔ آپ نے سورہ الاعراف کا آیات مبارکہ 112 تا 116 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یاتوک بکل ساحر علیم، کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ فرعونی درباریوں کے اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں خدائی نشان اور جادو کے امتیازی فرق کا تصور بالکل واضح طور پر موجود تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خدائی نشان سے حقیقی تغیر واقع ہوتا ہے اور جادو محض نظر اور نفس کو متاثر کر کے اشیاء میں ایک خاص طرح کا تغیر محسوس کراتا ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ رسالت کو رد کرنے کے لیے کہا کہ یہ شخص جادوگر ہے، یعنی عصا حقیقت میں سانپ نہیں بن گیا کہ اسے خدائی نشان مانا جائے، بلکہ صرف ہمیں ایسا نظر آیا کہ وہ گویا سانپ تھا، جیسا کہ ہر جادوگر کر لیتا ہے۔ پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ تمام ملک کے ماہر جادوگروں کو بلایا جائے اور ان کے ذریعہ سے لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کر کے لوگوں کو دکھایا جائے، تاکہ عامت الناس کے دلوں میں اس پیغمبرانہ معجزے سے جو ہیبت بیٹھ گئی ہے وہ اگر بالکلیہ دور نہ ہو تو کم از کم شک ہی میں تبدیل ہو جائے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ میں فتح مکہ والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی تو میں نے آپ کو غسل فرماتے ہوئے پایا۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعات ادا فرمائیں اور یہ چاشت کا وقت تھا۔
بخاری و مسلم، اور یہ الفاظ مسلم کی روایات میں سے ایک مختصر روایت کے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1176۔ فوائد، اس میں 8 رکعات کی تعداد کا ذکر ہے، اور دوسری روایات میں صراحت ہے کہ یہ آپ نے 2 رکعت کر کے ادا فرمائیں۔ چاشت کا وقت کون سا ہے، اور چاشت اور اشراق کی نماز ایک ہی ہے یا الگ الگ ہیں؟ ان دونوں باتوں میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک چاشت ضحیٰ اور اشراق ایک ہی نماز کا نام ہے جو سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ صلاۃ الضحیٰ کا اول وقت طلوع شمس کے فوراً بعد ہے، اور اس کا آخری وقت زوال سے کچھ پہلے تک ہے۔ اول وقت پڑھی گئی نماز کو اشراق کی، اور آخری وقت میں پڑھی گئی کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ایک نیزے کے برابر سورج بلند ہونے پر 2 رکعت نماز اشراق کی نماز ہے، اور جب سورج پھیل جائے اور آسمان کے چوتھائی حصے تک ہو جائے تو اس وقت 4 رکعت چاشت کی نماز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اشراق کی نماز چھوٹے چاشت میں اور صلاۃ الضحیٰ بڑے چاشت میں پڑھی جائے۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، جس میں آج سورہ الاعراف کی آیات 112 تا 116 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اسی پر آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ، اجزاء و اقارب و اجداد اور دوست و احباب کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، خوش رکھے، شاد باد رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوگا۔ اسی پر آج کا ولاگ ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔